ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ۔ قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی موجود تھی۔ اس کا قد لمبا اور آنکھیں بڑی تھیں۔ قیدیوں کے درمیان کھڑی ہوئی تو اس کی خوبصورتی نے لوگوں کو حیران کر دیا، مگر جب اس نے بات کی تو اس کی گفتگو میں ایسی مٹھاس اور نرمی تھی کہ لوگوں کی اس کی خوبصورتی بھول گئی۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میرا سفیر غائب ہے۔ مجھے چھوڑ دو اور عربی قبائل کے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کرو۔ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں۔ میرے والد کو نیک خصلتیں پسند تھیں۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے اور بے لباسوں کو کپڑا مہیا کرتے تھے۔ ہر ضرورت مند جو ان کے پاس آتا وہ اسے باعزت رخصت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد کون ہے؟ تمہارا سفیر کون ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، میرے والد حاتم بن عبداللہ الطلائی ہیں اور میرا سفیر میرا بھائی عدی بن حاتم رحمہ اللہ ہے۔ عدی ہجرت کے 9ویں سال اس وقت شام بھاگ گیا تھا جب بنو تئی کی قبائل نے مسلمانوں کے سامنے شکست کھائی تھی اور وہ نصرانی ہو گیا اور روم کے بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم حاتم طائی کی بیٹی ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صفانہ، تم نے جو صفات ذکر کیں مومنوں کے صفات ہیں یہ۔ پھر انہوں نے اپنے صحابیہ سے فرمایا، اسے اپنے والد کی عزت کی وجہ سے چھوڑ دو کیونکہ وہ نیک اخلاق کے شدائی تھے۔ صفانہ نے کہا، اور میرے قبیلے کے لوگ اور قیدی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے قبیلے والوں کو بھی اس کے ساتھ رہا کر دو اور اس کے والد کی عزت کی خاطر ان سب کو بھی چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے فرمایا، 3 افراد پر رحم فرماؤ اور ان کا حق یہ ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ وہ معزز شخص جسے ذلت دی گئی ہو، وہ مالدار جو غربت میں چلا گیا ہو، اور وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان ضائع ہو رہا ہو۔ جب صفانہ نے عالی اخلاق دیکھے تو اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو تئی کے تمام مال غنیمت واپس کر دیے۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو صفانہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے باقی مرد اور خاندان مسلمان فوجوں کے خوف سے پہاڑ میں چھپ گئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں اور انہیں جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دیں تو وہ نیچے آ کر مسلمان ہو جائیں گے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے ساتھ اپنے خاندان کا ایک ایسا شخص بھیجوں گا جو میری طرح دعوت دے گا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص کون ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی ابن طالب ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صفانہ کے لیے ایک سواری تیار کی جائے جس پر وہ عزت کے ساتھ بیٹھے، اور وہ اپنے قبیلے کی طرف جائے گی، اور اس کی طرف روانہ ہوئی، اور علی ابن طالب کرم اللہ وجہہ ان کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ پہاڑ کے قریب پہنچے تو علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حفاظت کا پیغام سنایا۔ تئی کے قبیلہ کے لوگوں نے پیادے اور سوار گروہ در گروہ نیچے اترنے لگے۔ جب انہوں نے اپنی بیوی، بچوں اور مال و متاع کو دیکھا تو سب نے رونے لگے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور کلمہ شہادت ادا کیا۔ اس کے بعد صفانہ نے اپنے بھائی عدی کی یہ پیغام بھیجا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و کرم کو بیان فرمایا اور اعلیٰ اخلاق کا بھی ذکر کیا۔ اس نے انہیں مدینہ آنے کی ترغیب دی۔ عدی فوراً مدینہ آئے، مسلمان ہوئے اور اپنے قبیلہ میں عزت کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ یہ واقعہ سریہ بنو تئی کا ہے جو ماہ ربیع الثانی 9ویں سال ہجرت میں واقع ہوا تھا۔